بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 37ویں فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت۔ درود شریف پڑھنے کی 5ویں حکمت۔ بعض طبیعتوں میں توحید کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس غلبے کے سبب واسطوں کے ساتھ زیادہ دل نہیں لگاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واسطہ ہیں اور وہ لوگ ہر وقت خدا تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ انسان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع کرے جو واجب ہے اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہے تو مضر بھی نہیں، جیسا کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے معذور رکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مبارک، جو شخص حق تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ ہی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو وہ جانتے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے نصیب ہوئی ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو تو ممکن ہی نہیں کہ اسے واسطے کے ساتھ محبت نہ ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ واقعہ بیداری میں کنساری عورت کے ساتھ پیش آیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری رضا کا ذریعہ ہے تو اس کے سبب توحید میں کمی کا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہے اور کوئی اپنا قریبی شخص بھیج دے کہ اس کے ساتھ آ جاؤ، تب اس شخص کی بات ماننا اور اس کی اتباع کرنا یقیناً محبوب ہی کی اتباع اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس قریبی شخص کی طرف توجہ کرنے سے محبوب کی طرف توجہ میں کمی آتی ہے، بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ جتنی توجہ اس شخص کی طرف ہوتی ہے اتنی ہی توجہ محبوب کی طرف ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف توجہ توحید کے خلاف نہیں۔ درود شریف پڑھنے کے متعلق ایک فقہی قاعدہ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ہندیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کپڑا کھولتے وقت تاجر کا اس غرض سے تسبیح یا درود پڑھنا کہ اس سے خریدار کو کپڑے کی عمدگی جتلانا مقصود ہو، اسی طرح چوکیدار کو جگانے کے لیے یا کسی بڑے آدمی کے آنے کے وقت اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے اور وہ کھڑے ہو جائیں یا اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں یا اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں تو یہ سب مکروہ ہے۔ در مختار میں اس کو حرام کہا گیا ہے۔ علامہ شامی نے حرام کی تفصیل مکروہ تحریمی سے کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ درود شریف عبادت ہے اور عبادت کو شرعی احکام کے مطابق انجام دینا چاہیے، اور مذکورہ بالا اغراض کے لیے درود شریف پڑھنا چونکہ قواعد شریعت کے خلاف ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے پاکیزہ اور مبارک عمل کو ان دنیاوی چیزوں کو ذریعہ بنانا ادب کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔